الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه السلام. ہری ہے شاخ تمنا بھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، وفا کی تیغ سے گردن، وفا کی تیغ سے گردن، وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ محترم علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہوں گا جس موضوع کو کتابوں سے ختم کر دیا گیا، جس موضوع کو ذہنوں سے بھی ختم کر دیا گیا، جس موضوع کو جوانوں نے بھلا دیا، جس موضوع کو دینداروں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جس موضوع کو منبر و محراب سے بھی ختم کر دیا گیا، جس موضوع پر بات کرنا دہشت کرتی ہے، جس موضوع پر بات کرنا انتہا پسندی ہے۔ سامعین گرامی، آج میری تقریر کا موضوع جذبہ جہاد ہے۔ رب کا فرمان ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا یہ پیغام سن کر کمر بستہ ہو گئے۔ مدینہ کی در و دیوار سے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کفار کے ایوانوں میں زلزلے آنے لگے، کفار کے دلوں میں دین اسلام کی عظمت بڑھنے لگی، اسلام کی دعوت چار سو پھیلنے لگی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمے کے لیے کبھی بدر کے میدانوں میں، کبھی احد کے چٹانوں میں، اور کبھی خندق کے غاروں میں، اور کبھی تبوک کے تپتے صحراؤں میں، اور کبھی خیبر کے نخلستانوں میں، اور کبھی حنین کے ریگستانوں میں کفار کے ایوانوں کو ملیاں میٹ کرتے چلے گئے۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام کے دلوں میں شوق شہادت کا دریا موجود تھا۔ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ان کے تن من دھن قربان تھے۔ دین اسلام کو گندی نظروں سے دیکھا جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر جذبہ جہاد کو دیکھنا ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، 90 سال کی عمر ہے، جہاد کے لیے میدان میں نکل رہے ہیں۔ بچوں نے عرض کیا ابا جان آپ آرام فرمائیں، آپ نے بہت جہاد کر لیا، اب ہم آپ کے بدلے جہاد کریں گے۔ میرے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، بول پڑے مجھے جہاد سے مت روکو۔ میرے بیٹو سنو، اگر مجھے اللہ کے راستے میں وقت بھی آ گئی تو میری لاش کو بھی اللہ کے راستے میں چلانا۔ اللہ اکبر، یہی ہے جذبہ جہاد۔ جذبہ جہاد کی بدولت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بن گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق بن گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی بن گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بن گئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ بن گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ بن گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بن گئے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ بن گئے۔ سامعین محترم، جب سے امت نے جہاد کی سنت کو چھوڑا ہے اس وقت سے امت ہر جگہ مار کھا رہی ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ مظلوم ہے، کہیں کشمیر مظلوم ہے، کہیں شام اور فلسطین مظلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد جیسی عظیم سنت کو ترک کر دیا ہے۔ سامعین محترم، جہاد کی برکت سے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے۔ جب جہاد تھا تو کسی نے بابری مسجد پر حملہ نہیں کیا تھا، جب جہاد تھا تو کسی نے مسجد اقصیٰ پر حملہ نہیں کیا تھا، جب جہاد تھا تو کسی نے مسلمان بیٹی کو قید نہیں کیا تھا۔ بس میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ چلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو۔ کفر کے آشیاں پر آگ برسانے کا وقت آیا۔ سنو روزائے اطہر سے کیا آواز آتی ہے، سنو مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے۔ مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت ہے۔